حاضرین اکرام، آج آپ کی خدمت میں ایک انتہائی اہم بات اور ایک اہم ٹاپک لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ عام طور پر اسلام کو بدنام کرنے اور اسلام کے خلاف مختلف قسم کے شکوک شبہات، الزامات، بہتان اور آروپ کچھ جان بوجھ کر اور کچھ انجانے میں ہمارے وطن میں بلکہ پوری دنیا میں لوگ لگاتے ہیں۔ ان میں ایک انتہائی حساس اور انتہائی خطرناک بات سننے میں یہ آتی ہے کہ جو غیر مسلم حضرات ہیں وہ لوگوں کے درمیان، چاہے وہ جان بوجھ کر یا انجانے میں، میرا خیال ہے کہ زیادہ تر نہیں جانتے ہیں اسلام کی خوبیوں کو، اچھائیوں کو، وہ یہ پھیلانے کی کوشش کر رہے، یہ پھیلاتے ہیں کتابوں کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، ڈیبٹ کے ذریعے، ڈیبیٹ جو کرتے ہیں ٹیلی ویژنوں کے ذریعے، مختلف الیکٹرانک میڈیا یا جو ہے پرنٹ میڈیا، مختلف ذریعے سے۔ اور ان کا مقصد کیا ہے وہ تو زیادہ بہتر وہی جانتے ہیں، لیکن ہم جیسے لوگوں کے سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ یہ بیچارے نہیں جانتے ہیں، ہم نے ان تک اسلام کی خوبیاں نہیں بتائیں، نہیں پہنچائی ہیں، انجانے میں یہ بیچارے اپنے آپ کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں مجرم قرار دے رہے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے یہ بدنصیب لوگ ہیں، اور سب سے بڑے بدنصیب ہم ہیں کہ ہم نے وہ بات ان کو بتائی نہیں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا پڑوسی اگر کافر ہے، غیر مسلم ہے، تو اس تعلق سے اسلام کی کیا شکھا ہے، اسلام کی کیا ہدایات ہیں، مسلمان شریعہ کیا کہتی ہے ایسے لوگوں کے تعلق سے۔ یہاں پر سب سے بڑی بات تو ایک چیز اور بھی ہے، کافر کے لفظ سے ہمارے ملکوں کے اندر آج کل بڑی بحثیں بھی چل رہی ہیں۔ اب میں کبھی انشاءاللہ اس کی حقیقت بھی آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ بہت سارے لوگ اس کافر کے معنی کو چھپاتے بتاتے، یہ دنیا بھر کی چیزیں، کھلی چیز ہے۔ کافر کے ایک معنی نہیں ہے، اور کافر کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا کہ ہندو، ایسا بھی نہیں ہے، یہ غلط بات ہے، یہ اس طرح سے لوگوں کو بدنام کیا جاتا ہے۔ کوئی بھی ہو جو حق بات کو چھپائے، سچی بات کا جو انکار کرے، کافر کے معنی ہوتے منکر، انکار کرنے والا، اور اس کے کئی معنی ڈکشنریوں کے اندر ہیں۔ نہ شکرہ بھی اس کا معنی ہے، جو کسان کو بھی کفار کہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیونکہ وہ دانوں کو مٹی کے اندر چھپاتا ہے، پیڑوں کے جڑوں کو مٹی کے اندر چھپاتا ہے، اسے خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ الگ الگ معنی میں ہے، لیکن عام طور پر کافر اس کو کہا جاتا ہے جو حق بات کو جان کر کے، بوجھ کر کے، سمجھ کر کے وہ چھپائے۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کو حق بات کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ بیچارہ وہ انکار کر رہا ہے۔ اسلام جو ایک سچائی ہے، قرآن جو حقیقت ہے، جو اللہ کی آسمانی کتاب ہے، ایشور وانی ہے، یہ اس کو وہ جانتا ہے، سمجھتا ہے کہ ہاں واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں، کلکی اوتار ہیں، یہی آخری نبی ہیں، جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ تعصب کی وجہ سے یا دشمنی کی یا کسی بھی وجہ سے، لالچ میں یا کرسیوں کی لالچ میں، دنیا کی حرص، کسی بھی وجہ سے، کسی بھی دشمنی کی وجہ سے وہ انکار کرتا ہے، تو اس کو کافر کہا جاتا ہے۔ اور جو اسلام کی، شریعہ کی باتوں کو، اللہ کو مانتا ہے، اپنے مالک کو پہچانتا ہے اور اس کی عبادت و بندگی کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول اور قرآن کو تسلیم کرتا ہے، اور جیسا انہوں نے بتایا ان کے آگیا کا پالن کرتا ہے، اس کو کافر نہیں، اس کو مومن کہا جاتا ہے۔ سمجھ لیں، یقین کرنے والا، ایمان لانے والا۔ بعض لوگوں نے کافر کا معنی ان بلیور کیا ہوا ہے۔ ان بلیور نہیں ہوتا، منکر ہوتا ہے۔ کافر کا معنی منکر ہوتا ہے، انکار کرنے والا، چھپانے والا۔ سمجھ لیں، بہرحال تو اگر ایسا کوئی شخص ایک مسلمان کا پڑوسی ہو تو اسلام اس کے بارے میں کیا آدیش دیتا ہے، کیا اس کا حکم ہے، کیا بات ہے، کیسے اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے۔ کچھ لوگ نگیٹو پہلو، نگیٹو باتیں لوگوں کو لے کر کے الجھا رہے ہیں، حالانکہ الحمدللہ اگر ہم امریکہ ہو، چائنا ہو، جاپان ہو، یا خود بھارت، اپنا جو دیش ہے بھارت کے اندر یا اور دوسرے جگہوں پہ دیکھیں، الحمدللہ مسلمانوں کا کردار گھٹیا نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اس گئے گزرے دور میں مسلمان کتنے بھی گندے ہو جائیں، برے ہیں، لیکن وہ پہل کسی برائی میں نہیں کرتے، الحمدللہ۔ اور خاص طور سے جو غیر مسلم اس کے پڑوس میں ہیں، ان کے ساتھ ان کا ویوہار جو ہوتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے۔
ہاں جیسا کہ آپ دیکھیں، ہم اپنے ملکوں کے اندر دیکھ لیں کہ پہل کس کی طرف سے ہوتی، کوئی جات کے نام پر، برادری کے نام پر. وہ ابھی فی الحال آپ نے دیکھا ہی کہ واٹس میڈیا کے اندر کیا کوہرام مچا، پوری دنیا کے اندر بھارت کے اوپر تھو تھو ایک آدمی نے کہا، کوئی شکلا نام کا آدمی ہے، ایک بیچارہ غریب آدمی، دلت آدمی، اس کے منہ پر پیشاب کر رہا ہے، کھڑے کھڑے پیشاب کر رہا ہے، اور وہ بھی ایک خاص فرقہ پرست قوم پارٹی کا، کبھی کسی زمانے میں لیڈر بھی رہا یا آج بھی لیڈر رہے یا کیا ہے، المہم ہم کو نہیں معلوم. یہ ذلیل اور غلیظ حرکت تو کبھی کوئی گھٹیا سے گھٹیا مسلمان بھی نہیں کر سکتا یار. اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ مومن ہے، اس کے اسلام پہ شک ہے، شبہ ہے، وہ منافق ہے خبیث، وہ اسلام کو بدنام کرنے والا ہے. تو خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا فضل ہے کہ اسلام کی جو شکشائیں ہیں، اسلام کا جو آدیش ہیں، اسلام کا جو پیغام ہے، وہ انتہائی صاف ستھرا کھلا ہوا ہے، قرآن کے اندر موجود ہے، حدیث کے موجود. ہمیں مت دیکھو، ہم تو گنہگار ہیں، بدکار ہیں، ہم برے ہو سکتے ہیں، لیکن دین اسلام کی جو باتیں ہیں وہ اپنی جگہ ہیں. آپ اس کو پڑھیے، دیکھیے. تو خیر، پڑوسیوں کے حقوق کے تعلق سے، پڑوسی کس کو کہتے ہیں؟ سنسکرت کا لفظ ہے یہ پڑوسی. انگلش میں اس کو نیبر بولتے ہیں، اور اردو میں یا فارسی میں اس کو ہمسایہ بولتے ہیں، عربی میں اس کو جار بولتے ہیں، ہے نا، اس کی جمع جیران ہے. تو پڑوسی سنسکرت کا شبد ہے، اسی لیے ہم نے اس لفظ کو لیا ہے کہ اگر آپ کا پڑوسی کافر ہو، کوئی بھی ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، ناستک ہو، ملحد ہو، کوئی بھی ہو، غیر مسلم ہے مثال کے طور پر، تو اس کے کچھ حقوق ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہر چیز کے حقوق بیان کیے ہیں، ماں کے حقوق، باپ کے حقوق، بھائی کے حقوق، بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق، ہے نا. حق وہ ہے جس کے ذریعے سے ادا کرنے کے ذریعے سے انسان کسی کا قرب اور اس کی نزدیکی حاصل کرتا ہے. بیوی کے حقوق، شوہر کے حقوق، اولاد کے حقوق، بچوں کے حقوق، حتیٰ کہ کیڑے مکوڑوں تک کے حقوق، چونٹی تک کے حقوق، حیوانات، جانور تک کے حقوق اسلام نے قرآن میں، احادیث کے اندر موجود ہیں. اس کو پڑھیے، تعصب نہ کیجیے، نہ گھرنا پیدا کیجیے، نہ نفرت پیدا کیجیے، محبت سے رہیے. ایک دن مرنا ہے، کسی کو پتہ نہیں کہ موت کب آ جائے، اس لیے اس دنیا کو محبت چاہیے، پیار چاہیے، پیار سے اس کو آباد کیجیے. نفرتیں، دھرنا، کرسیوں، دولتوں کے لیے، بڑے بڑے کرسی والے، آپ کو خود پتا ہے کتنے لوگوں کو آپ نے دفنایا ہے، کتنے لوگوں کو آپ نے کریا کرم کیا ہوا، آپ کو خود پتا ہے. تو آپ کس کھیت کے، ہم کس کھیت کے مولی ہیں؟ ہم بھی ایک دن ٹے ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. اس لیے جو سچائی ہے، جو حقیقت ہے، جو سچ ہے، حق ہے، اس کو مانو اور اس کے اوپر عمل کرو. اس دنیا کو پیار اور محبت کی ضرورت ہے. تو پڑوسیوں کے جو حقوق ہیں، پڑوسی، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور حدیث میں حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث وارد ہوئی ہے کہ پڑوسی جو ہے 40 گھر دائیں، 40 گھر بائیں، 40 گھر آگے، 40 گھر پیچھے، یہ پڑوسی ہوتا ہے. بلکہ جو جتنا قریب ہے وہ اتنے ہی قریبی پڑوسی. ان کے ساتھ بہترین ویوہار کرنا، حسن سلوک کرنا، ان کی دیکھ ریکھ کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کے عزت و بہو بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا، ان کے مال و دولت کی بھی حفاظت کرنا. بڑی بڑی تاکید آئی ہوئی ہے قرآن میں اور احادیث میں، جس میں نہ مسلم اور غیر مسلم کا کوئی فرق نہیں، کوئی تمیز نہیں بیان ہوا کہ مسلم ہے تو یہ کرو، غیر مسلم ہے تو نہ 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 نہ. یہ الزام، تہمت اور یہ آروپ لگانے والے اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دیں گے دنیا میں بھی. میں انہیں چیلنج کرتا ہوں، کہیں بھی نہیں ہے کہ پڑوسی کے ساتھ غلط سلوک کرو. اور پڑوسی کوئی بھی ہو، یہودی ہو، نصرانی، کوئی بھی ہو، جس میں کافر ہو، مشرک ہو، یہود ہو، نصارہ، کوئی بھی ہو، سارے غیر مسلم سب میں داخل ہیں، بلا فرق و بلا تمیز کے. چنانچہ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑوسی 3 طرح کے ہوتے ہیں. الجیران ثلاثۃ، پڑوسی 3 طرح کے ہوتے ہیں. فمنہم من لہ ثلاثۃ حقوق ومنہم من لہ حقان ومنہم من لہ حق واحد. پڑوسی 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک پڑوسی وہ ہوتا ہے جس کے 3 حقوق ہیں، دوسرا پڑوسی وہ ہوتا ہے جس کے 2 حقوق ہیں، تیسرا پڑوسی وہ ہوتا ہے جس کا 1 حق ہے. پھر اللہ کے نبی نے اس کی تشریح فرمائی، جو 3 حق والا جو پڑوسی ہے وہ کون ہے؟ وہ مسلمان ہے، اور مسلمان بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، یعنی قریبی رشتہ دار بھی ہے. تو اس کا 1 حق مسلمان ہونے کا ہے، دوسرا حق پڑوسی ہونے کا ہے، اور تیسرا حق رشتہ دار ہونے کا ہے. تو اس طرح اس کے 3 حقوق آتے ہیں. اور 2 حق والا وہ پڑوسی ہے جو مسلم کے ساتھ مسلم کے دینی بھائی کے ساتھ، دینی بھائی ہے، مسلم ہے، دینی بھائی ہے، اور اس کا 1 حق تو مسلمان ہونے کا ہے اور دوسرا حق پڑوسی ہونے کا ہے. اس لیے اس کے 2 حق ہیں.
اور ایک حق والا وہ ہے جو غیر مسلم ہے، وہ مسلمان بھلے نہیں ہے، وہ آپ کا رشتہ دار بھلے نہیں ہے، لیکن پھر بھی پڑوسی ہونے کا حق اس کو حاصل ہے، بھلے وہ آپ کا رشتہ دار قرابت دار نہیں، اس کے لیے صرف پڑوسی ہونا ہی اس کا حق ہے کہ آپ اس کی عزت کریں، اس کی دیکھ ریکھ کریں، اسے کھلائیں، اسے پلائیں، یہاں تک کہ اگر گھر میں ایک بکرے کے کھر بھی پکیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کی خوشبو اس کے گھر میں جا رہی ہے تو سالن، ابو ذر اپنے سالن میں پانی زیادہ کر دو تاکہ اپنے پڑوسی کو بھی دے دو، اسے، اس کے بال بچوں، یہاں تک احترام کیا گیا، بھلے وہ کوئی بھی ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کا واقعہ ترمذی کے اندر جو حدیث کی کتاب ہے اس کے اندر مذکور ہے کہ ایک دن ان کے گھر بکری ذبح ہوئی اور انہوں نے گھر والوں سے کہا ہدیتم لجارنا الیہودی، ہدیتم لجارنا الیہودی، تو یعنی کیا بکری جو ذبح ہوئی ہے اس میں تم نے ہدیہ یا تحفہ یا جو گفٹ ہے، گوشت، کیا تم نے ہمارے پڑوسی جو یہودی پڑوسی ہے اس کو دیا، تم نے بھیجا، اس کو تم نے بھیجا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو یہودی ہے، اس کو کیا بھیجنا؟ کہا نہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ کہتے ہوئے سنا اپنے کانوں سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سنا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جبریل جو فرشتے ہیں مجھے پڑوسی کے حقوق کی اتنی تاکید، مسلسل تاکید کرتے رہے کہ مجھے خیال ہونے لگا کہ کہیں پڑوسی کو اس کا وارث قرار نہ دے لیں، یعنی تمہاری جائیداد پراپرٹی میں وہ بھی وارث ہوگا، ایسے ہی جیسے تمہارے بیٹے تمہاری بیٹیاں تمہاری جائیداد میں وارث۔ اللہ اکبر، اتنا مقام ہے پڑوسی کا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن مسلمان نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن مسلمان نہیں۔ صحابہ نے کہا کون اے اللہ کے نبی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا پڑوسی اس کے ظلم، زیادتی اور اس کے فتنے، فساد، شر اور تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو، محفوظ نہ ہو۔ اللہ، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں وہ داخل نہیں ہوگا، جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں، اس کی اذیتوں، اس کے زیادتیوں اور اس کے ظلم سے اور اس کی بد زبانیوں، بد کلامیوں، بد کرداریوں سے محفوظ نہ ہو، بچا ہوا نہ ہو۔ یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے۔ عزیزان گرامی، دوستو اور اے پوری دنیا کے لوگوں، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، اچھا ویوہار قرآن میں بھی، حدیث میں بہت زیادہ آئی ہوئی ہے، اس کے بیانات آئے، اور ان میں کہیں بھی مسلمان کی صراحت موجود نہیں ہے کہ مسلمان ہونا ضروری، نہ، صرف پڑوسی کا لفظ آتا ہے، حکم ہے، یہ حکم ہے بلکہ پڑوسی ہو، بس تمہارا پڑوسی ہو کوئی بھی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کافر پڑوسیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معمول تھا، آپ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی عزت دی ہے کہ ایک دفعہ اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک جنازہ جا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، تو صحابہ نے کہا کہ وہ یہودی کا جنازہ اللہ کے نبی، تو آپ نے فرمایا اولیس نفسن، کیا وہ جان نہیں ہے، کیا وہ جان نہیں ہے؟ اللہ، اتنا احترام، کوئی بھی ہو، اس کی عیادت کرنا، اس کی دیکھ ریکھ کرنا، اس کے دکھ درد میں شریک ہونا، اس کے دوا دارو علاج، اس کے بچے بھوکے ہیں کہ کپڑا نہیں ہے، کہ صابن نہیں ہے، کہ تیل نہیں، اس کے گھر میں کیا نہیں ہے، بھلے وہ تمہارا یہودی، نصرانی، کافر ہو، کوئی بھی ہو، غیر مسلم، اس کے دکھ درد میں اس کے کام آنا، کسی بھی قسم کی اس کو تکلیف پہنچانا، کام آنا یہ ضروری ہے، اور کسی بھی قسم اسے تکلیف پہنچانا یہ جو ہے یہ ظلم ہے، یہ حرام ہے اسلام کے اندر۔ تو یہ ہے ہمارا دین اسلام۔ اے مسلمان بھائیوں، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اس کا نمونہ بنیں، تاکہ اپنے پیارے وطن میں، اپنے برادران وطن کے ساتھ آپ اپنے اچھا سلوک کریں، اچھا ویوہار کریں، تاکہ اپنے وطن کو کے اندر نفرتیں، کدورتیں جو بڑھ رہی ہیں، اور شیاطین اور کچھ فرقہ پرست لوگ جو بڑھا رہے ہیں، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ لوگ آپس میں کٹے مریں، ان کی کرسیاں اور ان کی دولتیں، ایسے لوگوں کو کوئی چانس نہ ملے، موقع ملے نہ ملے، وہ ذلیل ہوں، وہ رسوا ہوں۔ اور یہ محبت کا پیغام سب کے ساتھ آپ حضرات کی ذمہ داری ہے کہ یہ لوگوں کو تقسیم کریں، ان کو پہنچائیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب کے ساتھ پیار، محبت، شفقت، اکرام اور عزت سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ،
وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔